محمد وآل محمد۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات عزیزان گرامی، مختصر مجمع، مختصر آیہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ خداوند عالم اپنی سچی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے فقط صرف تم سب کے پہلے ولی ہیں، تم سب کا پہلا ولی ہے اللہ، ورسولو، تم سب کے دوسرے ولی ہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا تیسرے ایسے ولی ہیں جو کل ایمان بھی ہیں، توجہ ہے، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے ولی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں اپنا نام لے لیا ہے، پہلا ولی اللہ ہے۔ کیسا ذات ہے وہ؟ ایسا خدا ہے، ایسی ذات ہے جو ذات میں بھی واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، افعال میں بھی واحد ہے، عبادت میں بھی واحد ہے۔ وہ ذات سمیع بھی ہے، وہ ذات بصیر بھی ہے، وہ ذات حکیم بھی ہے، وہ ذات عادل بھی ہے، وہ ذات قدیم بھی ہے، وہ ذات قادر بھی ہے، وہ ذات عالم بھی ہے، وہ ذات حی بھی ہے، وہ ذات مرید بھی ہے، وہ ذات مدرک بھی ہے، وہ ذات متکلم بھی ہے، وہ ذات صادق بھی ہے۔ توحید کا ذکر کر رہا ہوں، بالکل خاموشی چھا گئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ تو عزیزان گرامی، بتوں کے نام تھے، مشرکین نے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اس کا نام فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، ایسا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کے خدا کا تعارف کیا ہے؟ فوراً وحی کی ڈوری ہلی، آواز آئی، ہے میرا حبیب کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ احد ذات ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد
وہ اس کا نہ باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی مثال نہیں، اس کی شبیہ نہیں، اس کی نظیر نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ، ذات وہ اللہ ہے۔ توجہ ہے، وہ ایسا قادر ہے، قدرت سب سے زیادہ ہے، خدا کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ توجہ ہے، قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، عالم ذات ہے، علم اپنا ہے، اللہ کو کسی نے دیا نہیں ہے۔ توجہ ہے، وہ ایسی زندہ ذات ہے، لا یموت، موت نہیں آئے گی، وہ مرید ذات ہے، خدا ارادہ کرے وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ مدرک ذات ہے، کانوں کے بغیر سنتی ہے، زبان کے بغیر بولتی ہے، آنکھوں کے بغیر دیکھتی ہے، کانوں کے بغیر سنتی ہے، زبان کے بغیر بولتی ہے، لیس کمثلہ، ذات وہ اللہ ہے۔ وہ متکلم ہے، بولتی ہے بغیر زبان کے، وہ صادق ذات ہے، صادق سچی ذات ہے، جو فرمایا سچ ہے، خدا میں شرکت نہیں، کوئی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ انما المشرکون نجس، فرمایا سوائے اس کے کہ مشرک لوگ نجس ہیں، کوئی شریک اس ذات کا نہیں ہے، خدا چند چیزوں سے مل کر نہیں بنا ہے، خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہے، خدا میں حلول نہیں ہے، جس طرح ہمارے اندر روح داخل ہوتی ہے، خدا محل حوادث نہیں ہے، ایسا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے بوڑھا ہو جائے، ایسا خدا نہیں ہے، خدا مرئی نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا جسم نہیں رکھتا، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات خدا کی محتاج ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، بالکل مختصر کر رہا ہوں تو دوسرے ولی اللہ نے اپنا نام لے لیا ہے، پہلا ولی اللہ، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں لا محدود صفتیں، وہ ساری کی ساری اللہ میں موجود ہیں، اللہ میں وہ ساری صفات موجود ہیں۔ اور فرمایا دوسرے ولی میرے محترم کون ہے؟ توجہ سے سننا، دوسرے ولی کا اللہ نے اس آیت میں نام نہیں لیا، منصب کے ذریعے تعارف کروایا ہے، عہدے کے ذریعے تعارف کروایا ہے۔ فرمایا دوسرے ولی کون ہے؟ ورسول، اللہ کے رسول دوسرے ولی ہیں۔ کیسے ہیں؟ خدا جسے پورے قرآن میں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی ارشاد فرمایا یاسین، کبھی ارشاد فرمایا طٰہٰ، کبھی فرمایا والعصر، مجھے پیغمبر کی قسم، بلکہ 4 قسمیں خدا نے اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، اور مجھے اس جگہ کی قسم جہاں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا حبیب جب تک تم دنیا میں رہو گے میں تیری امت پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ ہر نبی کی امت جب معصیت خدا کرتی تھی، جب گناہ میں مبتلا ہو جاتی تھی، کسی عذاب میں گرفتار ہو جاتی تھی، چہرے مسخ ہو جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے جس وقت نافرمانی کی بندر بن گئے، چہرے مسخ ہو گئے۔ حضرت شعیب کی قوم ہلاک ہو گئی، حضرت صالح کی قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی، حضرت نوح کی قوم پانی میں غرق ہو گئی، حضرت لوط کی قوم اغلام بازی کی وجہ سے زمین میں دھنس گئی، عذاب نازل ہوا۔ ذرا توجہ سے سننا، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سی خطا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کون سا جرم ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے چہرے نہیں بگڑے، ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوئے، ہم انسانی شکل میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرا حبیب ہم نے تجھے ایک عالم
کے لیے رحمت نہیں بنایا، عالم نباتات کے لیے رحمت بنایا، عالم جمادات کے لیے رحمت بنایا، عالم حیوانات کے لیے رحمت بنایا، تمام عالمین کے لیے میرا حبیب ہم نے تجھے رحمت بنا کر بھائی بھیجا۔ جب تک دنیا میں رہو گے میں تیری امت کے چہرے مسخ نہیں کروں گا۔ بعظمت محمد و آل محمد بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ عزیزان کرامی ٹائم بالکل مختصر ہے، عرض کر رہا ہوں کیا آیت وسیلہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ذہن کو حاضر رکھنا ہے تاکہ ٹائم بچ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے سورہ نساء میں، اے میرا حبیب جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، گناہوں میں ڈوب گئے، گناہوں میں ڈوب گئے، نفسوں پہ ظلم کیا۔ قرآن کی واضح آیت ہے، اگر وہ لوگ ساری گناہگار امت اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہے، اللہ فرما رہا ہے ساری گناہگار امت تیری دربار میں چلی آئے، جسے میرا حبیب معاف کر دے گا تو میں اللہ بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزان گرامی کون ہے؟ بس یہاں پہ میں اور مختصر کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ملے گا، صفتوں سے پکارا، اے مزمل، اے مدثر، اے طٰہٰ، اتنا عظمت ہے، صفتوں سے پکارا ہے۔ ہمارے نبی کا نام تو ہے لیکن یا محمد نہیں ہے قرآن میں۔ ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا، یا آدم اے آدم، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، یا داؤد اے داؤد، یا نوح اے نوح۔ تو ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا، یا محمد کہہ کے قرآن میں اپنے نبی کو نہیں پکارا۔ آؤ تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، بڑا سمیٹ رہا ہوں، آیت مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرے ولی کا اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ صفتوں سے تعارف کروایا ہے۔ وہ تیسرا ولی کیسا؟ ایسا کل ایمان، ایسا حیدر کرار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے مصداق، ایسے تیسرے ولی کل ایمان، یعصوب الدین، حیدر کرار، امیر المومنین، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، ایک وقت میں کام دو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ ایک وقت میں دو کام کرتے ہیں، توجہ سے سننا، ایک وقت میں کون ہوتا ہے؟ نبوت ہمارے نبی پہ ختم، ہم شیعوں کا عقیدہ، رسالت ہمارے نبی پہ ختم، قرآن کی نص وخاتم النبیین، ان کے بعد ہم کسی کو نبی نہیں مانتے، کسی کو رسول نہیں مانتے، لیکن اس میں سلسلہ نبوت ختم۔ توجہ سے سننا، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ نبی یا امام، نبی یا امام کامل العقل بھی ہوتا ہے، کامل الایمان بھی ہوتا ہے، احسن تقویم بھی ہوتا ہے، عالم الناس بھی ہوتا ہے، لوگوں میں سب سے علم میں بلند ہوتا ہے، عادل الناس، لوگوں میں عدالت میں سب سے بلند ہوتا ہے، ازخ الناس، لوگوں میں سخاوت میں سب سے بلند ہوتا ہے، ازہد الناس، زہد میں سب سے بلند ہوتا ہے، اشجع الناس، بہادری میں سب سے بلند ہوتا ہے، اتقی الناس، تقوی میں سب سے بلند ہوتا ہے، احسن تقویم بھی ہوتا ہے، نور بھی ہوتا ہے۔ توجہ نور بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان انوار مقدسہ کو سب سے پہلے خلق کیا۔ عزیزان گرامی میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی کا معنی ہے بلند، مولا علی کا معنی ہے بلند، علی کا معنی ہے بلند، مولا علم میں بلند، مولا علم میں بلند، مولا زہد میں بلند، مولا سخاوت میں بلند، مولا عبادت میں بلند، مولا تقوی میں بلند۔ توجہ 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 توجہ، بس میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، اتنا عرض کر رہا ہوں کہ کون علی والے، اتنا عرض یہاں پہ ختم کر دوں گا۔ یہ پاک ہستیاں کیوں آئے ہیں میرے محترم؟ روح جب ہماری نجس ہو جائے نا، اسے پاک کرنے کے لیے آئے، روح کو قبلہ، روح کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روح بیمار ہو جاتی ہے، روح پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر کہیں گے یا روح پر زنگ کیسا؟ اسی پہ ختم کرنے والا ہوں، نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔
یہ 14 ہستیاں پاک ہستیاں معصوم ہستیاں جن کے پوری کائنات میں جن کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تمام مخلوقات میں سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، رب روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، بدن بھی بیمار ہو جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، توجہ سے سننا، بدن بھی بیمار ہو جاتا ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ روح کی بیماریاں کون سی ہیں؟ فرمایا جھوٹ بولنا روح کی بیماری ہے، غیبت کرنا روح کی بیماری ہے، چوری کرنا روح کی بیماری ہے، خیانت کرنا روح کی بیماری ہے، توجہ ہے، وعدہ خلافی کرنا روح کی بیماری ہے، حسد کرنا روح کی بیماری ہے، بغض رکھنا روح کی بیماری ہے، رشوت دینا لینا روح کی بیماری ہے، شراب پینا روح کی بیماری ہے، تکبر کرنا روح کی بیماری ہے، طمع کرنا روح کی بیماری ہے، حرص کرنا روح کی بیماری ہے، شرک کرنا روح کی بیماری ہے، کفر کرنا روح کی بیماری ہے، اذیت دینا روح کی بیماری ہے، زنا کرنا روح کی بیماری ہے، گانا سننا گانا روح کی بیماری ہے، والدین کی نافرمانی روح کی بیماری ہے، اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا روح کی بیماری ہے، فتنہ پھیلانا روح کی بیماری ہے، نماز نہ پڑھنا روح کی بیماری ہے، زکوٰۃ نہ دینا روح کی بیماری ہے، روزہ نہ رکھنا روح کی بیماری ہے، حج ترک کر دینا روح کی بیماری ہے، جوا کھیلنا روح کی بیماری ہے، بد اخلاق ہونا روح کی بیماری ہے، سود کھانا روح کی بیماری ہے، ظلم کرنا روح کی بیماری ہے، یتیموں کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، بیگمان کا مال کھانا روح کی بیماری ہے، اپنی بیٹی کو جائیداد سے محروم کرنا روح کی بیماری ہے، اور فرمایا قتل کرنا روح کی بیماری ہے، اغلام بازی روح کی بیماری ہے، مذاق اڑانا روح کی بیماری ہے، تانے دینا روح کی بیماری ہے، غلط القاب کے ساتھ پکارنا روح کی بیماری ہے، بدگمانی کرنا روح کی بیماری ہے، جاسوسی کرنا روح کی بیماری ہے، توہین کرنا روح کی بیماری ہے، حرام کھانا روح کی بیماری ہے، ہمسائیوں کو اذیت دینا روح کی بیماری ہے، بے غیرت ہونا روح کی بیماری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تو بڑا زور سے لگایا گیا ہے جی، اور آواز پیچھے نے بھی سوزی ساتھ چھوڑ گئے ہیں جی، سوزی ساتھ چھوڑ گئے جی۔ آپ جی صلوات پڑھ لیں تو پھر میں بس ختم کر رہا ہوں، نتیجہ ہو گیا۔ پانی پی لیا دم آ گیا ہے، تو فرمایا بے غیرت میرے محترم، بس ختم ہونے والی ہے، میں نتیجہ تقریباً پیش کر چکا ہوں۔ بے غیرت ہونا روح کی بیماری ہے۔ ذرا بتاؤ، ایک بے غیرت انسان ہے، سجدے بڑے کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، زواری بھی کرتا ہے، ماتم بھی کرتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کوئی واجب نہیں چھوڑا، تو بے غیرت ہے، بتائیں اس کی عبادت قبول ہے جی؟ بے شمار بس تو فرمایا حرام کھانا روح کی بیماری ہے، ہمسایوں کو تکلیف پہنچانا روح کی بیماری ہے، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا روح کی بیماری ہے جی۔ تو فرمایا بدعت بھی روح کی بیماری ہے، تفسیر بھی رائے بھی روح کی بیماری ہے، مقصر ہونا بھی روح کی بیماری ہے جی، غالی ہونا بھی روح کی بیماری ہے، دین خود بنانا، دین کو پھیلانا روح کی بیماری ہے۔ توجہ ہے، یہ فرقہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے جی۔ بس میرے محترم حاضری ہو گئی، اتنا عرض کر رہا ہوں، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی، ٹائم غصب ہو جائے گا، قبلہ صاحب بھی پڑھنے والے ہیں، بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ محترم سامعین سے، یہ روح کی بیماریاں، آپ کا چہرہ میری طرف رہے، یہ روح کیسے پاک ہوگی؟ اتنا بیماریاں جو آگئی ہیں، اللہ نے کوئی ڈاکٹر بھیجا ہے یا نہیں جی؟ محترم عباس علی، ہمیں بخار چڑھ جائے، ڈاکٹر مدثر کے پاس جائیں گے، گجر صاحب یا شرپور کے ہیں ڈاکٹر نا،
ملیریا کا علاج، دل کا علاج، آنکھوں کا علاج ہیں۔ اگر روح بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس کہیں کہ یا جناب اسے کوئی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ نہ بولے۔ توجہ سے سننا، 1 منٹ کے اندر ختم کرنے والا ہوں۔ جھوٹ نہ بولے۔ ڈاکٹر کہے گا میں زہر کا ٹیکہ لگا سکتا ہوں، اس کی جان ختم کر سکتا ہوں، لیکن اس کا روح کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے وعدے کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے، سڑکیں بنا دوں گا، چینی کا ریٹ کم کر دوں گا، تیل سستا کر دوں گا، جی فراڈ۔ ڈاکٹر صاحب کو کہیں جناب اس کا بھی علاج کرو، کہے گا میرے پاس زہر کا ٹیکہ ہے، لیکن اس کی روح بیمار ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہے نا؟ تو میرے محترم یہ روح کی بیماری ہے، خیانت وغیرہ، وعدہ خلافی میں نے شمار کر دی، دوبارہ اگر دہراؤں گا تو ٹائم زیادہ نکل جائے گا۔ یہ روح جب بیمار ہو جائے ڈاکٹر علاج نہیں کرے گا دنیا کا، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے چین کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، کوئی ڈاکٹر روح کا علاج نہیں کر سکے گا۔ ہاں یہ روح کا علاج کون کرے گا؟ توجہ سے سننا، روح کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ اللہ نے پاک پاکیزہ 14 ہستیاں بھیجی ہیں۔ جس دروازے پہ چلے جاؤ گے نہ پرچی کٹوانی پڑے گی، نہ لائن میں کھڑے ہونا پڑے گا، نہ فیس دینی پڑے گی، بلکہ بغیر پیسے کے روح پاک ہو جائے گی۔ وہ معالج کیسے؟ اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ جس دروازے پہ چلے جاؤ گے یہی آواز آئے گی، یہی آواز آئے گی، یہ پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، سب کے سب یہ 14 محمد۔ یہ روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجے۔ جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی شراب نہ پی، جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی نماز پڑھ، جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی مال سادات غریب سیدزادی کا حق ادا کر، جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی چغلی نہ اٹھا، جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی حسد نہ کر، جب دروازے علی پہ جاؤ گے آواز آئے گی گانے نہ سن۔ یہ روح جب مولا کا سچا موالی ہوگا روح پاک ہو جائے گی، مولا کی ماننی پڑے گی، ورنہ گزارا نہیں ہے۔ توجہ سے سننا، اب آپ سن لو، انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ و رسول، دوسرے ولی اللہ کے رسول، تو فرمایا تیسرے ایسے کل ایمان، ایک وقت میں کام 2 کرتے ہیں، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، اور جب رکوع میں جاتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔